الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کے رکوع نمبر 8 کے بارے میں ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت یہودیوں کے ایک منافقانہ طریقہ کار کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک جماعت نے آپس میں ایک دوسرے کو مشورہ دیا کہ صبح صبح جب دن شروع ہو تم مسلمانوں کے پاس جاؤ اور ان کے سامنے یوں کہو کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے تمہارا دین قبول کر لیا، اور دن بھر اسی طرح گزار دو، اور جب شام کا وقت ہو جائے، دن جانے لگے تو کفر اختیار کر لو تاکہ مسلمان اپنے دین سے واپس ہو جائے۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ یہود خیبر کے علماء میں سے 12 آدمیوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا، اور انہوں نے یہ وقفر آخرہ جو انہوں نے کہا تھا، اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ صبح کو اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کے بعد اسی دن شام کو اپنے کفر کا اظہار کر دینا، اور مسلمانوں سے یوں کہنا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں غور کیا اور اپنے علماء سے مشورہ کیا تو ہماری سمجھ میں یہی آیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین باطل ہے۔ جب ایسا کہو گے تو سچے مسلمانوں پر بھی اثر پڑے گا، وہ سمجھیں گے کہ یہ تو اہل کتاب ہے، اہل علم ہے۔ جب انہوں نے دین اسلام قبول کر کے چھوڑ دیا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام صحیح نہیں ہے۔ یہ طریقہ کار انہوں نے اپنے خیال میں مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے اختیار کیا، لیکن دشمنوں کے مکر و فریب کا الحمدللہ کسی مسلمان نے کچھ بھی اثر نہ لیا۔ تو یہاں پر انہی آیات کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت اسی واقعے کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیات میں، وقالت، اور کہا، طائفتن، ایک جماعت نے، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، آمنو، کے ایمان لاؤ، بالذی، اس قرآن پر، انزلہ، جو نازل ہوا، علی الذین آمنو، ان لوگوں پر جو ایمان لائے، یعنی وہ کتاب یعنی قرآن جو مومنوں پر نازل ہوئی اس پر ایمان لاؤ، وجہ النہار، دن کے شروع حصے میں، وقفروا آخرہ، اور دن کے آخر میں اس کے منکر ہو جاؤ، لعلہم یرجعون، تو امید ہے کہ یہ لوگ اپنے دین سے واپس لوٹ جائیں گے۔ ولا تؤمنوا، اور تم اقرار نہ کرنا، الا، مگر اس شخص کا، لمن تبع دینکم، جو تمہارے دین کی تابعداری کرے، تم ایمان نہ لانا مگر اس شخص پر جو تمہارے دین پر ہوگا۔ قل، کہہ دیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں سے، ان الہدیٰ، بے شک ہدایت وہی ہے، ہدی اللہ، جو اللہ کی ہدایت ہے، ان یؤتی، اور تم یہ باتیں اس لیے کرتے ہو، ان یؤتی احد مثلہ، کہ کسی دوسرے کو ایسی چیز مل رہی ہے، ما ہوتی تم، جو تمہیں دی گئی تھی، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کتاب دی گئی ہے جو ان سے پہلے جو ہے تمہیں بھی دی گئی تھی، او یحاجوکم عند ربکم، یا اس لیے کہ وہ تم پر دلیل میں غالب ہو جائیں گے تمہارے رب کے پاس۔ قل، کہہ دیجئے، ان الفضل بید اللہ، بے شک فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہی، اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہے، واللہ، اللہ تعالیٰ، واسع علیم، وسیع علم والا ہے، یختص، اللہ تعالیٰ خاص کرتا ہے، برحمتہ، اپنے رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو چاہے، واللہ، اللہ تعالیٰ، ذو الفضل العظیم، بہت بڑے فضل والا ہے۔ ومن اہل الکتاب، اور ان اہل کتاب میں سے، من، کچھ لوگ ایسے ہیں، ان تأمنہ بقنطار، کہ اگر آپ ان کے پاس امانت رکھے ایک خزانہ، یؤدیہ الیک، تو وہ آپ کو خزانہ بھی پورا لوٹا دیں گے۔ چونکہ خزانہ بہت بڑا ہوتا ہے، اس میں جو سامان ہوتا ہے، سونا، زیور، پیسہ جو بھی ہوتا ہے، وہ اتنی تعداد میں ہوتا ہے کہ اگر اس میں سے تھوڑا بہت لے لیا جائے تو کسی کو اندازہ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ ان یہودیوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ اتنے امانت دار بن چکے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک خزانہ بھی امانت کے طور پر رکھوا دے تو وہ خزانے میں سے بھی کچھ نہیں لیتے۔ منہم، اور ان میں سے، من، کچھ ایسے ہیں، ان تأمنہ بدینار، کہ اگر آپ ان کے پاس ایک دینار بھی رکھوائے، لا یؤدیہ الیک، تو وہ آپ کو واپس نہیں کریں گے، الا ما دمت علیہ قائما، جب تک کہ برابر آپ ان کے سر کے اوپر کھڑے نہ رہے۔ یعنی اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، وہ تو اتنے امانت دار بن چکے ہیں، جیسے کہ عبداللہ بن سلام اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور بعض ایسے ہیں اہل کتاب میں سے جو ابھی تک اپنی یہودیت پر قائم ہے، تو وہ ایسے ہیں کہ ان کے پاس اگر کوئی ایک دینار بھی رکھ دے تو وہ اس کو واپس نہیں کرتے جب تک کہ اس کے سر پر برابر کھڑا نہ رہا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایسے کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں، ذالک، یہ اس لیے ہے، بأنہم، کہ بے شک وہ، قالو، کہتے ہیں، لیس علینا، کہ نہیں ہے ہم پر، فی الامیین، ان پڑھوں کا، سبیل، کوئی حق، یعنی یہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم جو ان مسلمانوں کا جو مال کھاتے ہیں تو یہ ان کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ہم سے اس کا مواخذہ کرے، اور نہ ہی ہم سے اس کے بارے میں کوئی مواخذہ کیا جائے گا۔
بلکہ ان کا مال جو ہے وہ ہمارے لیے حلال ہے۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اللہ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ خود بھی جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بلا کیوں نہیں، من اوفی بعہدہ جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، واتقى اور اللہ سے ڈرا، یا واتقى اور تقوی اختیار کیا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ یحب المتقین تو محبت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے پرہیزگاروں سے۔ یہودیوں پر ایک اور جہالت سوار تھی اور وہ یوں کہتے تھے کہ عرب کے امی لوگوں کا ہمارے لیے سب کچھ حلال ہے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جو بھی کوئی ہمارے دین پر نہ ہو، اس پر ظلم کرنا، مال مارنا یہ حلال ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ یشترون بعہد اللہ جو خریدتے ہیں اللہ کی قسموں پر، وایمانہم اور اپنی ایمانوں یشترون جو خریدتے ہیں بعہد اللہ اللہ کے وعدوں پر، وایمانہم اور اپنے قسموں پر، ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت، اولئک تو یہی لوگ ہیں لا خلاق لہم کہ ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، فی الآخرۃ آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا قیامت کے دن، ولا ینظر الیہم اور نہ ہی اللہ رب العزت ان کی طرف نظر فرمائے گا یوم القیامت قیامت کے دن، ولا یزکیہم اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا، ولہم اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہوگا۔ یہودیوں سے جو اللہ تعالیٰ کا عہد تھا کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، اس عہد کو انہوں نے اپنے عوام سے چھپایا اور بدل بھی دیا، کیونکہ جو صفات تورات شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی تھی ان کو واقعی طور پر جاننے کے باوجود بھی بدل دیا اور اپنے عوام کو بتایا کہ جو صفات ہم نے پڑھی ہے وہ ان پر منطبق نہیں ہوتی، اور اس طرح اپنے عوام کو اپنی جانب کر کے اپنی ریاست باقی رکھی اور اپنے عوام سے رشوت لیتے رہے۔ یہ عہد خداوندی کی عوض حقیر دنیا حاصل کرنا ہوا۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ انہوں نے جو یہ حقیر دنیا کے لیے یہ تھوڑے سے رشوت کے لیے جھوٹ بولا اور اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیا، تو اس کا بدلہ ان کو یہ ملے گا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن نہ ہی تو ان کی طرف نظر فرمائیں گے، نہ ان سے کلام فرمائیں گے، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کریں گے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّا اور بے شک منہم ان میں سے لفریقاً ایک جماعت یلوون مروڑتی ہے السنتہم اپنی زبانوں کو بالکتابی کتاب بیان کرتے ہوئے لتحسبوہ تاکہ تم اس کو گمان کرو من الکتابی کتاب میں سے، وما ہوا من الکتاب اور وہ کتاب میں سے نہیں ہے، ویقولون اور وہ کہتے ہیں ہوا من عند اللہ کہ یہ اللہ کے پاس سے ہے، وما ہوا من عند اللہ اور وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور وہ کہتے ہیں اللہ کے بارے میں جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں۔ یہ آیت بھی یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ تورات شریف میں تحریف اور تغیر کرتے تھے، بیان کرتے ہوئے اس انداز سے زبان موڑ کر بات کر جاتے تھے کہ سننے والے یہ سمجھ لے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی کتاب میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو تورات شریف میں پائی تھی ان کو بدل دیا اور آیت رجم کو چھپا لیا، اور یہ سب یہ اس طرح سے اس لیے کرتے تھے کہ اگر ان باتوں کو یہ ظاہر کر دیتے تو ان کے جو پیروکار تھے وہ ان کو جو دنیاوی غرض دیتے تھے، دنیاوی مال دیتے تھے، اس سے محروم ہو جاتے۔ تو دنیاوی مال پانے کے لیے اور دنیاوی اغراض کے لیے انہوں نے اس طرح سے اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھا، اور وہ اپنی طرف سے باتیں بنا کر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ کتاب کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان لبشر نہیں ہے کسی انسان کے لیے ان یؤتیہ اللہ الکتاب کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو کتاب دے، والحکم اور حکمت دے، والنبوت اور نبوت دے، ثم پھر یقولا وہ کہے للناس لوگوں سے کونوا عباد لی کہ میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، ولیکن کونوا ربانیین بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ رب والے ہو جاؤ، بما بسبب اس کے کنتم تعلمون الکتاب کہ تم سکھاتے ہو کتاب، وبما کنتم تدرسون اور اس وجہ سے کہ تم اس کو پڑھتے ہو، ولا یامرکم اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا، یعنی وہ پیغمبر جس کو اللہ نے کتاب اور حکمت دی، نبوت دی، وہ تم سے یہ نہیں کہیں گے ان تتخذوا الملائکۃ کہ تم بناؤ فرشتوں کو، والنبیین اور نبیوں کو، ارباباً رب، ایامرکم بالکفر کیا وہ تم کو کفر کا حکم دیں گے، بعد اس کے اذن تم مسلمون جبکہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ لباب النقول میں ہے کہ جب مدینہ کی یہودی اور نجران کے نصارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جمع ہوئے اور آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی، تو ابو رافع نے جو یہود کے قبیلہ بنو قریظہ سے تھا اس نے کہا کہ محمد آپ جو چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں
جیسے نصرانی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، تو اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں ایسی دعوت کیوں دینے لگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بالا نازل فرمائی۔ اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو اسی طرح سلام کرتے ہیں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا جاتا ہے، کیا ہم ایسا نہ کریں کہ آپ کی رفت اور عظمت ظاہر کرنے کے لیے آپ کو سجدہ کرے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، اپنے نبی کا اکرام کرو اور صاحب حق کا حق پہچانو، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنا درست نہیں۔ اس پر یہ آیت بالا نازل ہوئی۔ تو اس میں صاف صاف واضح طور پر بیان فرما دیا کہ جس کسی بشر کو اللہ پاک کتاب اور حکمت عطا فرمائے اور نبوت سے نوازے، تو اس کے لیے کسی طرح سے بھی یہ بات جائز نہیں کہ وہ لوگوں کو اپنے بندہ بنانے کی دعوت دے۔ نبیوں کا کام تو یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ پاک کی بندگی کی طرف بلائیں اور اللہ کا بندہ بنائیں۔ وہ اللہ پاک کی عبادت چھڑا کر اپنی عبادت یا کسی بھی غیر اللہ کی طرف دعوت نہیں دے سکتے۔ اس میں نصارہ کی بھی تردید ہو گئی جو یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی اور اپنی ماں کی عبادت کی دعوت دی ہے، اور یہودیوں کے اس قول کا بھی رد ہو گیا جنہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اپنی عبادت کرانا چاہتے ہیں۔ جس کسی بھی بندہ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اس نے یہی دعوت دی کہ تم ربانی بن جاؤ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اسی کی عبادت کرو۔ اللہ رب العزت ہمیں صرف اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر اللہ کی عبادت اور شرک سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔